درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بحد فضل، کرم، شکر، احسان کہ جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہماری اس حاضری کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے کہیں جمعوں سے اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں. آج ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسی ہوئی. تو آپ سب سے گزارش ہے باغور سماعت فرمائیں، خاموشی کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ امت مسلمہ کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت کی عالی شان رحمت اور نعمت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی امت کے لیے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت کی ایک عالی شان رحمت اور نعمت ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو سارے صحابہ خوش ہوئے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب ہماری مدد آ چکی، ہماری نصرت آ چکی، والفتح، اور فتح بھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر، دین کے اندر فوجوں کی فوجیں شامل ہوں گی. آگے فرمایا: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، توبہ و استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے. تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو سارے کے سارے صحابہ خوش ہیں. ایک صحابی ہے مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھ کر رو رہا ہے. اس صحابی کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگوں نے پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے رونے کی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تم نہیں جانتے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بظاہر یہ فرمایا کہ ہماری مدد آ چکی، ہماری نصرت آ چکی، آپ کو فتح ہوئی،
لیکن اس صورت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ چکا ہے. یعنی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجا تھا اس کام کو انہوں نے پورا کیا. اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے اس صورت کے اندر. تم اس وجہ سے رو رہا ہو. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 15 دن پہلے ایک جنازے کے اندر شریک ہوئے تھے. اس سے جب گھر تشریف لائے تو آپ کے سر مبارک کے اندر درد اٹھا. آپ چارپائی پر لیٹ گئے. کہیں دن تک چارپائی کے اوپر لیٹے رہے اور وفات سے چند روز قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا. اور بخار ایسا تھا, اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہانے کبھی حضرت فاطمہ بیٹھتی تھی اور کبھی حضرت عائشہ بیٹھتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے, فاطمہ کپڑے کی ٹانکی کو پانی میں بھگو کر یعنی گیلا کر کے میرے سر کے اوپر رکھو, میرے ماتھے کے اوپر رکھو تاکہ بخار کی شدت جو ہے وہ کم ہو جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے اوپر لیٹے ہیں. صحابہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرمائیں. اس کے باوجود اتنا شدید بخار ہے, سر میں درد ہے, بیماری ہے, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے. نماز نہیں چھوٹی, نماز نہیں چھوٹی. ہمیں تھوڑا سا زکام لگ جائے, تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے, تھوڑا سا کمر دکھنے لگے, تھوڑی سی ٹانگیں درد کرنے لگے, ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے, شدید بخار ہے, سر میں درد ہے, اس کے باوجود مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے. اور دوسری بات, اگلی بات سنیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد کے اندر تشریف لاتے. یعنی کندھوں کے ان کے کندھوں کا سہارا لیتے اور مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے نماز کے لیے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی. میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا. فاطمہ کون تھی, کس کی بیٹی تھی؟ حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باپ نے بیٹی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اپنا کان میری طرف کرو یعنی قریب کرو. تو حضرت فاطمہ نے جب کان قریب کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا, جس کے بعد حضرت فاطمہ رونے لگی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ فرمایا میرے قریب ہو جاؤ. تو فاطمہ جب قریب ہوئی تو کان کے اندر پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو فاطمہ مسکرانے لگی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے عرض کیا, فاطمہ میں تیری ماں کی جگہ ہوں, میں تجھے ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں, تو مجھے بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا جس کی وجہ سے تو روئی, پھر کیا کہا جس کی وجہ سے تو مسکرائی, اس کی وجہ مجھے بتا. تو فاطمہ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ میرے باپ نے نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ قریب ہو جا, تو جب میں قریب گئی انہوں نے میرے کان کے اندر کہا بیٹی تمہارا باپ جس بیماری کے اندر مبتلا ہے یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری کے اندر ہی تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے گا. اور مجھے رونا آیا. اب ظاہر سی بات ہے, یہ تو فطری محبت ہے کہ جب بیٹی ایسی بات سنے کہ میرا باپ جا رہا ہے, ظاہر سی بات ہے رونا تو آئے گا, رونا تو بنتا ہے. اس کے بعد دوسرے کان میں نبی علیہ السلام نے یعنی میرے باپ نے مجھ سے فرمایا کہ فاطمہ صبر کرنا, فکر مت کرنا, میرے جانے کے بعد میرے پورے خاندان سے پہلے جو آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہی ہوں گی. تو میں ہنسنے لگی, میں مسکرانے لگی. اب بزرگوں اس بات کے اوپر ذرا غور کریں,
मोहब्बत कितनी है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा को, हत्ता कि अकल ये कहती है कि जब अपनी मौत की खबर सुनकर तो इंसान को डर लगना चाहिए कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, फिक्रमंद होना चाहिए। लेकिन यहाँ हजरत फातिमा ने सुना कि नबी अलैहिस्सलाम मुझसे जुदा हो रहे हैं, फातिमा रोने लगी। लेकिन जब ये सुना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगी, तो फातिमा को खुशी हुई, मुस्कुराने लगी। मोहब्बत देखें कितनी है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। हमें मोहब्बत के तकाज़े ही मालूम नहीं, हम सिर्फ दावे करते हैं, मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर हो जाते हैं कि मोहब्बत हमेशा दलील मांगती है, मोहब्बत हमेशा प्रूफ मांगती है, मोहब्बत सबूत मांगती है। एक बंदा कहता है जी मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत मोहब्बत है, मगर कहता है मैं वुजू नहीं करूंगा, पानी ठंडा है। बुजुर्गों बताओ ये मोहब्बत के अंदर सच्चा है या झूठा है? झूठा है। मोहब्बत के अंदर गर्म ठंडा नहीं देखा जाता। मोहब्बत सिर्फ प्रूफ मांगती है, दलील मांगती है, उसे सबूत चाहिए। खैर फातिमा ने जब सुना कि सबसे पहले तू ही मेरे साथ मुलाकात करेगी, तो फातिमा खुश होगी। अपनी जान से, अपनी जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत ही जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके बाद हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर ने फरमाया आयशा मेरी मिसवाक मुझे पेश करो, मुझे दो। हजरत आयशा फरमाती है मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पेश की, आप अलैहिस्सलाम ने मुंह के अंदर रखी और कहा आयशा ये तो बड़ी सख्त है। आयशा फरमाती है मैंने मिसवाक उनसे ली और उसके बाद मैंने अपने दांतों से चबाई, चबाने के बाद मैंने नरम करके वो मिसवाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले की। हजरत आयशा फरमाती है मुझे इस बात का फख्र हासिल है, मेरी चबाई हुई मिसवाक जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों के अंदर ली और उसको चबाया और मिसवाक की। कितनी खुश नसीब है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। कहा मैंने जो मिसवाक चबा कर नरम करके दी वो मिसवाक नबी अलैहिस्सलाम ने दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो वसीयतें की, नसीहतें की, फरमाया अस्सला अस्सला। सला अरबी में नमाज को कहा जाता है। नमाज किसे अरबी में नमाज, सला किसे कहा जाता है? नमाज। फरमाया अस्सला अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम। नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना और अपने गुलामों के हकूक के बारे में अल्लाह से डरना और उनके हकूक को अदा करना। ना ही इस वक्त हम नमाजी रहे, ना ही गुलामों के बारे में फिक्रमंद रहे, ना ही नमाजों के बारे में फिक्र रही। बेएहसासी जिंदगी गुजर रही है, एहसास ही नहीं है कि मरना भी एक ना एक दिन है। मरना ही भूल गया, दुनिया ही दुनिया दिल दिमाग के अंदर बैठी है। आप एक चीज के ऊपर गौर करते होंगे, अंदाजा हुआ होगा कि हमारे छोटे बच्चे सुबह को इस बात के ऊपर अड़ जाते हैं मुझे 10 रुपए दोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे 5 रुपए दोगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, जाऊंगा या जाऊंगी, बेटा हो या बेटी। हमारे छोटे बच्चों के जहन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर पैसे की इतनी अजमत क्यों बैठी, इतनी अहमियत क्यों आई कि जब उन्होंने आंखें खोली, उनको होश आया तो हमारी जुबान पर एक ही अल्फाज था, पैसा पैसा पैसा। कहां से आए? इज्जत जाती है चली जाए, ईमान लुटता है लुट जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। जैसे तमाम उलमा ने कहा ये जो ड्रीम 11 गेम लगाते हैं लोग, ये हराम है, इसके बावजूद उम्मत लगा रही है। नौजवान लड़की इसके अंदर मुब्तला है और हमें रिक्वेस्ट की जाती है हजरत दुआ करना ड्रीम 11 जीत जाए। हमारी तो दुआ है अल्लाह आपको हमेशा हराम से बचाए। बेसासी जिंदगी, बेमकसद जिंदगी गुजर रही है। मरने का एहसास नहीं है कि एक न एक दिन मर जाना है। अरे हम क्या पूरी जिंदगी इस दुनिया के अंदर रहेंगे जिसके लिए इस कायनात को सजाया गया था, 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद चला गया। हम क्या इस दुनिया के अंदर हमेशा रहेंगे? तो बुजुर्गों, आज की इस इज्तिमा के अंदर, इस जुम्मा के मुबारक मौके पर दिल के अंदर नियत लेकर उठो
آج کے بعد جو اس سے پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرے، آئندہ کے لیے ہم جئیں گے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور ہمارا مرنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخری وصیت جو کی تھی، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، غلاموں کے بارے میں فکر مند رہنا، ان کے حقوق ادا کرنا۔ نماز کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے۔ ہماری مسلمان بیٹی اور عورت نے اور بچی اور ماں نے اگر کسی کو آئیڈیلی بنانا ہے، عورتوں کے اندر یا عائشہ کو بنائے یا سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنائے، اور نوجوانوں نے، مردوں نے، بزرگوں نے اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو فرم بنائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کے پیچھے چلیں گے تو زندگی کے اندر کامیابیاں ملیں گی، نہیں چلیں گے تو دور بھٹک جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ کے یہاں حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور وفات بھی پائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر۔ اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، جہاں نبی وفات پاتا ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اس کو وہیں اس کی قبر بنتی ہے، دوسری جگہ اس کو نہیں لیا جاتا۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وفات پائی تھی، قبر بھی وہیں پر بنی۔ اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اسرائیل علیہ السلام، جبریل حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل آیا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے اجازت دی، اسرائیل اندر داخل ہوا، کہا آپ علیہ السلام کو سلام پیش کیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے۔ پہلی ہستی، کس ہستی کو چھوڑ بیٹھی امت، کس ہستی کو چھوڑ بیٹھی امت کے نوجوان، یا غیر شرعی کٹنگ کرا کر آئے نا، یوں سر چھپاتے ہیں، کسی کے منہ نہیں لگتے۔ ظالم، ایسی کٹنگ کرانے کی ضرورت کیا تھی جس کی وجہ سے تو کسی کا سامنا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کو چھوڑو، قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے سامنے تو کھڑا نہ ہو سکے، کیا سامنا کرے گا تو؟ جمعے کی تیاری ہو رہی ہے، کلین شیو مار کے داڑھی کو پھینکا جا رہا ہے گندی گٹر کے اندر۔ یہ کیا محبت ہے، یہ کیا پیار ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور کیا ایسے لوگ کیا حضور کو منہ دکھائیں گے؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں آپ جن کو میں نے سلام کیا، پہلی ہستی ہیں آپ جن کے بارے میں میرے رب نے کہا اسرائیل اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو ساتھ لے آئے ورنہ چھوڑ کر چلے آنا۔ اور اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اگر وہ کسی کو پوری زندگی بالخصوص نبی علیہ السلام کو زندہ رکھنا چاہے تو اللہ رکھ سکتا ہے۔ اور آخری بات، پہلے سے جو میں بات کرنا بھول گیا تھا، کہ جب یہی سورہ نصر نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر اعلان کیا تھا کہ لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے وہ پوری زندگی دنیا کے اندر رہے، اس پر بھی میرا رب قادر ہے، یا وہ موت کو قبول کرے اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کرے۔ تو اس بندے نے موت کو کیا کیا؟ قبول کیا اور رب سے ملنا پسند کیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر نے لوگوں سے کہا تھا، ابو بکر نے کہا تھا لوگوں سے، لوگوں اس ذات سے مراد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ تو خیر اسرائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا اجازت لے کر جانا، آنا چاہے تو لے آئیں ورنہ چھوڑ کر آ جانا۔ اسرائیل علیہ السلام، اس نے نبی علیہ السلام نے مڑ کر جبریل کی طرف دیکھا، جبریل آپ کیا کہتے ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ آپ کی ملاقات کرے، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ تو کہا جبریل سے، نبی علیہ السلام نے، جبریل میں ایسے نہیں اجازت دوں گا، میری روح قبض کرو، تم پہلے جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کر آؤ، میرے جانے کے بعد
کس کے بارے میں فکر مند ہوئے؟ حسین کے بارے میں، حسن کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں، یا علی کے بارے میں، یا اپنے خاندان کے بارے میں؟ نہ، کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ افسوس نہیں ہو رہا ہے کبھی کبھی آپ کو اس امت کے اوپر، اس امت کے حال کے اوپر؟ کہ کس کو آئیڈیل بنا لیا امت نے، کس کی غلامی اختیار کر لی، کس کے طریقوں کے اوپر چل رہی ہے؟ افسوس نہیں ہو رہا آپ کو؟ کس کو چھوڑ دیا، کس ہستی کو بلائے بیٹھے؟ کہا جبریل اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، میں پھر اجازت دوں گا۔ جبریل اللہ کے پاس گئے، اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم آپ کی امت کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جبریل آئے واپس، نبی علیہ السلام کو پیغام سنایا، اللہ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اجازت دی، اسرائیل سے کہا اب آئے اور میری روح قبض کر لے، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اگر امت کے لیے دعا نہ فرماتے، ہاتھ نہ اٹھاتے، سوال نہ کرتے، میں اور آپ کب کے بندر خنزیر بن جاتے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، شکل تبدیل کر دی جاتی تھی۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کون ہے جو اس وقت یہ دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہے جی میرا تعلق بینک کے ساتھ نہیں ہے، میرا اکاؤنٹ بینک کے اندر نہیں چلتا ہے، میں بڑا پاک صاف ہوں سود کے معاملے میں، میرا تعلق ہی نہیں بینک کے اندر۔ یہاں ان کی یہ چال ہے، بچہ بھی چھوٹا سا ہو اس کا بھی اکاؤنٹ نمبر کھول دیتے ہیں تاکہ سود کے ساتھ جڑا رہے، تعلق جڑا رہے بینک کے ساتھ۔ کوئی ہے اس وقت دور کے اندر مرد عورت بچہ بچی یہ دعویٰ کرے جی میرا اکاؤنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، بینک کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے؟ بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، جی میرے پاس جو سود کا پیسہ جمع ہوا تھا میں کہتا ہوں وہ نکال کر میری بیٹی غریب ہے جس کی شادی ہوئی ہے اس کو دے دو، وہ خرچ کرے۔ آپ کے اوپر حرام تھا، آپ کی بیٹی کے اوپر حلال ہو جائے گا۔ کیوں شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیوں اس کو بدلنا چاہتے ہو؟ شریعت نے جو کہہ دیا جو سو کہہ دیا، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے ہمسائے میں غریب بستا ہے، میرا جو سود کا جو رقم جمع ہوئی ہے وہ نکال کے اسے دوں گا، وہ اپنے اخراجات پورا کرے گا۔ بعض کہتے ہیں میں باتھ روم کے لیے جمع کر رہا ہوں اس کے اوپر لگاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائی، سوال کیا امت کے بارے میں۔ پہلی امتیں گناہ کرتے تھے، شکل تبدیل، بندر خنزیر بن جاتے تھے۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے دعا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی کی دعا ہے جس کو امت بلا بیٹھی ہے، اس ہستی کی دعا ہے جس کی غلامی کے بارے میں درس دے 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 کر بھی دینے والے تھک کے، لیکن امت نے جو کرنا ہے وہی کرے گی، امت جو کر رہی ہے وہی کرے گی۔ اس لیے بزرگوں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منایا نہیں جاتا بلکہ اپنایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھر روح قبض ہوئی۔ حضور علیہ السلام چارپائی کے اوپر لیٹے تھے، اسی کے اوپر جہاں وفات ہوئی تھی اسی چارپائی کے اوپر آپ کو غسل دیا گیا، جو کپڑے پہنے تھے انہی کپڑوں کے اوپر کفن دیا گیا، کپڑے نہیں اتارے گئے، اور انہی کپڑوں کے اندر آپ کو کفن دیا گیا، انہی کپڑوں کے اوپر کفن لگایا گیا اور اسی حالت میں آپ کو غسل دیا گیا۔ نبی کا وجود پاک ہوتا ہے، چاہے وہ سویا ہو تب بھی جسم وجود پاک ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہو تب بھی پاک ہے، چاہے وہ وفات پا گیا تب بھی اس کا وجود اور جسم پاک اور صاف ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ٹولیاں ایک دروازے سے داخل ہوتی دوسرے سے نکل جاتی، اندر آ کر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتی اور اس کے بعد درود شریف پڑھتے جاتے اور ایک جماعت صحابہ کی درود شریف پڑھتی جاتی۔ یہی نبی علیہ السلام کی لیے جو تھی یہی نماز جنازہ تھی، اور نماز جنازہ کا مقصد ہی دعا ہے، یہی نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ تھی۔ اور اس کے بعد
اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر وفات پائی تھی. اسی حجرے کے اندر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا گیا اور بعد میں اس حجرے کے اندر 2 قبریں اور بنی. ایک قبر حضرت ابو بکر کی تھی اور ایک حضرت عثمان اس کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. جب عمر کی وفات ہوئی تو عمر نے اجازت چاہی کہ میں حضور علیہ السلام کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ سے اجازت دے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا یہ جگہ خیر میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر مانگ رہا ہے, اب بہتر ہے عمر کو یہ جگہ دے دی جائے. میں جب میری وفات ہوگی تو میں حضور علیہ السلام کے قدموں کے اندر کہیں سو جاؤں. تو نبی علیہ السلام کی وفات ہونے کے بعد دنیا کے اندر بہت سارے فتنے کھڑے ہوئے, عجیب عجیب فتنے, طرح طرح کے فتنے کھڑے ہوئے. اور ان فتنوں کو کچلنے والا, ان فتنوں کا سر قلم کرنے والا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کی گلیوں کے اندر پھیلی کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو صحابہ نے مدینہ چھوڑ دیا. ایک جماعت جنگلوں کی طرف روانہ ہوگی اور ان کی زبان کے اوپر ایک لفظ تھے اگر حضور نہیں رہے تو ہمارا بھی دنیا کے اندر رہنا بے فضول ہے, بیکار ہے. حضرت فاطمہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت فاطمہ نے اتنا رویا کہ اسی حالت میں 6 مہینے کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے ابا جان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہے جب بار بار قبر مبارک کو دیکھتی تھی تو بے قراری سے روتی تھی. ایک صحابی اپنی اس کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں, کسی نے کہا حضرت آپ یہاں ہل چلا رہے ہیں, ادھر حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی. اس صحابی کے بارے میں ابھی میں مطالعہ کر کے آیا ہوں, یہ کچھ سنی سنانی باتیں نہیں ہیں, ابھی میں کتاب سے پڑھ کر آ رہا ہوں. اس صحابی نے ادھری اپنی ہل کو چھوڑا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے, دعا مانگنے لگا, کہا یا اللہ مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں, میری آنکھوں کو اندھا کر دے. پھر کہا یا اللہ مجھے کانوں کی ضرورت نہیں, میرے کانوں کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے اسے چھین لے, یعنی مجھے بہرا کر دے. تو جس نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس نے عرض کی حضرت ایسی دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا جن آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تھا اگر حضور واقعی اس دنیا سے چلے گئے مجھے اب ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کانوں نے حضور کا کلام سننا تھا, حضور کی باتیں سننی تھی, حضور کی زبان سے حدیثیں سننی تھی, قرآن سننا تھا, ان کی باتیں سننی تھی, اگر واقعہ حضور نہیں رہے تو مجھے ان کانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ مجھے بہرا کر. یہ تھا عشق صحابہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارا تو کام ہی ہے, اور بعض لوگوں کا کام ہی ہے دعوے کرنا. ہمیں اتنی محبت ہے, ہمیں اتنا پیار ہے, ہمیں اتنا عشق ہے, لیکن وہ عشق کے تقاضوں سے بے خبر ہے. یہ نہیں پتا کہ محبت پروف مانگتی ہے, دلیل مانگتی ہے, ثبوت مانگتی ہے. اتنی ایسی خبر کہ اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں تھا صحابہ کو نبی علیہ السلام کی بات کی خبر سے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا, ملک شام چلے گئے. 22 سال کے بعد جب مدینہ واپس آئے تو لوگوں نے کہا بلال نبی علیہ السلام کے زمانے والی اذان سنا دیں. تو بلال نے کہا میں اذان نہیں دوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا جب اشہد ان محمد رسول اللہ, بلال نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. لوگوں نے پانی ڈالا, پانی پیش کیا. اس کے بعد جب ہوش آیا پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا مجھے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا جب 22 سال پہلے میں اذان پڑھا کرتا تھا اور جب میں یہ کلمات کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو نبی علیہ السلام کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا, میں اپنے محبوب کو دیکھتا تھا. اب جب میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی, چاروں طرف دیکھا, مجھے محبوب کا چہرہ نظر نہیں آیا. یہ محبت تھی صحابہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا, یا کوئی اور رستہ ہے؟ یہی ایک طریقہ ہے. تو بزرگوں نبی علیہ السلام کی سیرت جو ہے اس کو منایا نہیں جاتا, اس کو اپنایا جاتا ہے, اور اپنانے کے بعد جنتیں ملا کرتی ہیں. انشاءاللہ منائیں گے نا, منائیں گے نہیں, اپنائیں گے نا نبی علیہ السلام کی سیرت کو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنائے، اور اس کے بعد زندگی کے اندر بہاریں دیکھیں، سکون دیکھیں۔ بس وقت کی کمی ہے، کافی باتیں تھی عرض کرنے کے لیے لیکن وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساری امت مسلمہ کو نبی علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو قبول فرمائے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔